बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूँ इलियास मसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रियलिटी इन्फो टीवी। आज हम बात करेंगे उस शख्सियत के बारे में जिसको जिस मुल्क में मौत की सज़ा सुनाई गई उसने आगे जाकर उसी मुल्क पर हुकूमत की। जी हाँ, दहशत व खौफ की अलामत सद्दाम हुसैन। मगर वीडियो को बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें इस तरह के तारीख़ी और मालूमाती वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। जी हाँ, दहशत व खौफ की अलामत सद्दाम हुसैन ने अपनी 24 साल इक़्तिदार में इंतहाई मुतहर्रिक और मुतनाज़ ज़िंदगी बसर की। इक़्तिदार में आने से पहले और इक़्तिदार की मज़ूली के बाद सद्दाम हुसैन पूरी दुनिया में ख़बरों का मरकज़ रहे। सद्दाम हुसैन अल-तकरीती सालादन सूबे के सदर मकाम तकरीत में पैदा हुए। इनका ताल्लुक़ एक गरीब घराने से था। सद्दाम हुसैन की पैदाइश से पहले इनके वालिद हसन अल मजीद फौत हो चुके थे। चुनांचे सद्दाम की वालदा ने सद्दाम के चचा से शादी कर ली। इनका नाम सद्दाम उसके सुतेले बाप चचा ने रखा। सद्दाम की मानी है डट कर सामने आने वाला। सद्दाम की पैदाइश जिस कस्बे में हुई उस कस्बे में अजीम मुजाहिद और फातेह सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की पैदाइश भी 1138 में हो चुकी थी। सद्दाम की इब्तिदाई ज़िंदगी मुश्किल थी। उन्होंने सिर्फ 12 बरस की उम्र में अपना घर बार छोड़ा और अपने मम्मो खैरुल्लाह के साथ जो इराक़ी फ़ौज में ऑफिसर थे। सद्दाम की तालीम व तरबियत इसी मामू ने की। खैरुल्लाह सद्दाम को इराक़ में नौआबादियत की बुराइयों से आगाह किया। बाद हज़ा सद्दाम की इस मामू को बरतानिया ने किंग फैसल अव्वल के ख़िलाफ़ सरगर्मी में कैद कर लिया। अपने लड़कपन में सद्दाम हुकूमत ख़िलाफ़ सरगर्मी में काफ़ी सरगर्म रहे। इसी दौरान उन्हें 6 माह की कैद भी हुई। सद्दाम को मुताले का शौक़ था। वो अपने जेब खर्च से किताबें ख़रीदते। वो अरब तारीख़ और अस्करी कुतुब का मुताला शौक़ से करते। इन्हें तीतर और बटेर के शिकार का बहुत ही शौक़ था। सद्दाम दूसरों इराक़ियों की तरह शराब व शबाब में दिलचस्पी नहीं लेते। 1956 में उन्होंने अपने चचाज़ाद साजरा से शादी की जिनसे 3 बेटियां और 2 बेटे पैदा हुए। सद्दाम ने सिर्फ 18 बरस की उम्र में बास पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। जुलाई 1958 की जमहूरी इनकलाब में इराक़ में बरतानवी बादशाह नवाज़ का ख़ात्मा हुआ और मुल्क में ज़ालिम हुक्मरान अब्दुल करीम बरसरे इक़्तिदार आए जो कम्युनिस्ट नज़रिए का हामी थे। इसी दौरान अब्दुल करीम का करीबी दोस्त साजिद उन नासिर तकरीब में कत्ल हुआ। इस कत्ल का ज़िम्मेदार को सद्दाम हुसैन ठहराया गया और गिरफ़्तारी अमल में आई। सद्दाम की ये पहली गिरफ़्तारी थी। इन पर मुकदमा खसूसी अदालत में चलाया गया लेकिन सबूत न होने की वजह से 6 माह बाद रिहा कर दिया गया। सानवी तालीम के दौरान सद्दाम हुसैन ने जनरल कासिम के ख़िलाफ़ बगावत में हिस्सा लिया। उस पर कातिलाने हमले करने वालों में सद्दाम हुसैन ही शामिल थे। सद्दाम की रिहाई के बाद सद्दाम को बास पार्टी के हाई कमान ने बगदाद बुलाया। वहाँ इन्हें जनरल कासिम को कत्ल का मिशन सौंपा गया। इसके लिए सद्दाम हुसैन ने अस्करी तरबियत हासिल की जिसमें ख़ासकर रिवाल्वर और मशीन गन को ठीक निशाने पर मारने की खसूसी महारत शामिल थी। सद्दाम हुसैन ने अपने 5 साथियों के हमरा जनरल कासिम पर हमले का प्रोग्राम बनाया। वो कई दिन तक सदारती महल के इर्द गिर्द घूमते रहे और रास्तों का जायज़ा लेते रहे कि कैसे हमला किया जाए और किन रास्तों से फ़रार हो जाए। 7 अक्टूबर 1959 को सपहर सद्दाम हुसैन ने अपने गन का रुख सदर कासिम की कार की तरफ किया और फायर खोल दी। 2 गोलियां सदर कासिम को लगी मगर वो बच गया। बॉडीगार्ड भी फायर हो चुके थे। सद्दाम का एक साथी मारा गया जबकि एक गोली सद्दाम की टांग पर लगी लेकिन वो मौके वारदात से फरार होने में कामयाब हो गए। सद्दाम हुसैन गिरफ्तारी के खौफ से किसी अस्पताल में नहीं जा सकता। चुनांचे बास पार्टी के एक साथी ने रेजर ब्लेड से सद्दाम हुसैन की ज़ख्म के इर्द गिर्द गोश्त को काटा और कैंची से गोली निकाली और पट्टी कर दी। हुकूमत मुल्क की सरहदें सील कर दी थी और जगह जगह छापे मारे जा रहे थे। सद्दाम हुसैन ने बेस बदला और बगदाद से निकलने में कामयाब हो गए।
وہ دریا دجلہ کے کنارے چلتے تقریب پہنچے۔ راستے میں ایک جگہ صدام کا ٹکراؤ ایک پولیس افسر سے ہوا۔ صدام گھبرانے کی بجائے انتہائی اطمینان سے تمام سوالوں کے جواب دیے۔ آفیسر نے جب صدام نے کہا کہ ہم بدو ہیں، ہمارے پاس شناختی کارڈ کہاں؟ اس پر وہ پولیس افسر مطمئن ہو گئے۔ راستے میں ایک جگہ صدام کو دریا عبور کرنا تھا۔ سردیوں کے دن تھے، شام ہوتے ہی کشتیوں کا آمد و رفت ختم ہو جاتا۔ صدام نے کپڑے اتار کر ایک گانڈ کی شکل میں سر پر رکھ کر اور خنجر کو دانتوں میں دبا کر دریا دجلہ میں چھلانگ لگائی۔ زخمی ہونے کے باوجود صدام نے دریا پار کیا اور اپنے گاؤں پہنچے۔ صدام نے اپنی ماں اور سوتیلے باپ کو تمام تفصیلات سے آگاہ کیا۔ سب نے یہی بہتر جانا کہ صدام عراق کے بجائے کسی دوسرے ملک میں پناہ لے۔ صدام نے شام میں پناہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ باس پارٹی کے ہیڈ کوارٹر شام میں تھا اور اس سے وہاں بلاوا بھی آیا ہوا تھا۔ دمشق میں باس پارٹی کے بانی مائیکل ایفلیک نے صدام اور اس کے رفقا کو خوش آمدید کہا۔ مائیکل نے صدام پر خصوصی توجہ دی اور اپنی پارٹی کے فیصلے کے مطابق صدام کی ادھوری تعلیم پوری کرنے کے لیے انہیں مصر بھیج دیا گیا، جہاں صدام نے قانون کی تعلیم حاصل کی۔ قاہرہ میں صدام کی ملاقات جمال عبد الناصر سے ہوئی۔ جمال بھی جنرل قاسم کی حکومت کے خلاف تھا۔ یہاں سے امریکہ CIA نے صدام سے رابطہ استوار کیا۔ قاہرہ میں مقام کے دوران صدام باقاعدہ امریکہ سفارت خانہ جاتے رہے اور CIA سے عراق کی صورتحال کی رہنمائی حاصل کرتے رہے۔ 25 فروری 1960 کو جب صدام مصر میں تھے، عراق میں انہیں موت کی سزا سنائی دی گئی۔ مصر میں صدام نے باس پارٹی کو منظم فروری 1963 میں جب جنرل عبد الرحمن نے قاسم کا تختہ الٹ کر قتل کیا تو باس پارٹی نے اس کامیاب انقلاب کے بعد صدام بغداد واپس آ گئے۔ 1963 کے آخر میں انہیں باس پارٹی کے اعلیٰ رکن کا ممبر منتخب کر لیا گیا۔ 4 ستمبر 1964 کو باس پارٹی کے اراکین کی گرفتاری کی بروقت مہم شروع ہوئی، جس میں انہیں حکومت کے خلاف بغاوت کی قیادت کے جرم میں گرفتار کیا گیا۔ حراست کے دوران صدام حسین نے قانون کی تعلیم کے پہلے سال میں کامیابی حاصل کر لی اور 1965 کو قید کے دوران انہیں باس پارٹی کی پارٹی نیشنل لیڈرشپ کا رکن منتخب کر لیا گیا۔ 1966 میں رہائی کے بعد وہ پارٹی کے مرکزی قیادت میں شامل ہو گئے۔ 17 جولائی 1968 کو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ٹینک پر سوار ہو کر صدارتی مہم میں داخل ہوئے اور اس کا محاصرہ کیا۔ انہوں نے جنرل عبد الرحمن عارف کا تختہ الٹ دیا اور باس پارٹی کے سربراہ میجر جنرل احمد حسن البکر کی حکومت قائم ہوئی۔ صرف 2 ماہ بعد فوج کے قدامت پسند لوگوں نے بغاوت شروع کر دی، وہ بھی صدام حسین نے کچلائے۔ اس کے بعد البکر اور صدام حسین نے وسیع پیمانے پر تدخل کا کام شروع کیا۔ 1968 انقلاب کے بعد صدام انقلاب کونسل کے وائس چیئرمین منتخب ہوئے۔ 1 جنوری 1972 کو انہوں نے تمام غیر ملکی کمپنی کو قومی ملکیت میں لانے کا اعلان کیا۔ عراق میں آباد خود شہریوں کی آبادی اور خود مختاری کی اطلاع کی غرض سے صدام حسین نے اہم کردار ادا کیا۔ 19 فروری 1978 کو انہیں ملٹری سائنس میں MA ہانر کی ڈگری دی گئی۔ 8 اکتوبر 1977 کو انہیں باس پارٹی کے نیشنل ینگ عرب لیڈر کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے منتخب کر دیا گیا۔ 70 کی دہائی کے وسط میں احمد حسن البکر نے بیماری اور پے در پے حادثات کے باعث کنارہ کشی اختیار کرنے لگے اور انہوں نے اقتدار صدام کو مستقل طور پر منتقل کرنا شروع کر دیا۔ 1989 کو احمد حسن البکر نے استعفیٰ دیا۔ صدام حسین عراق کے باس پارٹی کے علاقائی جنرل سیکرٹری، انقلابی کمان کونسل اور جمہوریہ عراق کے صدر بن گئے۔ 1989 کو انہیں فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی کر 18 مارچ 1980 کو صدام نے قومی اسمبلی کی تشکیل کے متعلق قانون کی منظوری دی۔ 22 مارچ 1980 کو صدام نے ایران پر حملہ کیا۔ یہ 8 سالہ جنگ 22 اگست 1988 کو ختم ہوا، جس میں 3 لاکھ کے قریب ایرانی مارے گئے۔ 2 اگست 1990 کو صدام نے کویت کو اپنے حصہ قرار دیتے ہوئے اس پر قبضہ کر لیا، جبکہ 6 اگست کو اقوام متحدہ نے عراق پر اقتصادی پابندی لگا دی۔ 17 جنوری 1991 کو امریکہ نے عراق کے خلاف
کویت کو آزاد کرنے کے لیے آپریشن کا آغاز کیا۔ اس دوران صدام نے تاریخی سب سے بڑی جنگ المحراب کا آغاز کیا، لیکن اس خلیجی جنگ میں صدام کو شکست ہوئی۔ 28 فروری کو کویت صدام کے قصبے سے آزاد ہوا۔ صدام حسین نے جنگ بندی کے تمام شرائط مان لے۔ 1993 کو صدام حسین نے اقوام متحدہ کا قرارداد نمبر 715 کو غیر مشروط طور پر مان لی، جس کے تحت عراق غیر مسلح ہونے کی نگرانی شروع ہوئی۔ 1995 کو صدام صدارتی ریفرنڈم 7 سال کے لیے صدر منتخب ہوئے۔ 17 اکتوبر 2002 کو صدام آئندہ 7 سال کے لیے صدر منتخب ہوئے۔ 27 نومبر 2002 کو اقوام متحدہ کے عراق میں ممنوعہ ہتھیاروں کی تلاش شروع کیا۔ مارچ 2003 کو صدر بش کی جانب سے صدام کو دی گئی جلاوطنی کی ڈیڈ لائن گزر جانے کے بعد زمینی اور فضائی حملے شروع کیے۔ 9 اپریل 2003 کو امریکہ اتحادی فوج ایک ساتھ عراق میں داخل ہوئی اور صدام حسین کے مجسمے کو گرا کر عملاً صدام حسین کے اقتدار کو ختم کر دیا۔ صدام حسین بغداد سے روپوش ہو گئے۔ بالآخر 12 دسمبر 2003 کو وہ تقریب شہر کے قریب ایک تہخانے سے گرفتار ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ جلاوطنی کے بجائے اپنے وطن میں جان دینے کو ترجیح دوں گا۔ بعد ازاں امریکہ کی سرپرستی میں قائم ایک عدالت نے صدام حسین کو پھانسی دینے کی سزا سنائی۔ بالآخر 30 دسمبر 2006 کو عین عید الاضحیٰ کے دن امریکہ کے ایجنٹوں نے انہیں بغداد میں اور صدام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ اس سے صرف 5 ماہ پہلے اس کے بیٹوں کو بھی قتل کیا تھا۔ بس وہ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، مگر ایک مثال تھا۔ وہ زمین سے اٹھا اور تخت پر جا بیٹھا۔ دوستو، آج کی میرے ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ اس طرح کے تاریخی اور معلومات ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔